بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 30 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم عورتوں کے احتلام اور اسی طرح حمام کا بیان پڑھیں گے، یعنی غسل خانے جو ہوا کرتے تھے جہاں مرد اور عورتیں ایک ساتھ نہاتے تھے، ان کی تفصیل پڑھیں گے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے حدیث مبارکہ میں۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم قال اخبرنی من سمع ام سلیم انها سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المرأة ترى ما يرى الرجل فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تغتسل۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ام سلیم سے مروی ہے، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں مجھے خبر دی اس شخص نے جس نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو سنا کہ انہوں نے، یعنی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مرد کی طرح عورت بھی خواب میں ناپاک ہو جائے، وہ چیز دیکھے جو مرد دیکھتا ہے، تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی غسل کرے گی۔ عزیز طلبہ، اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ جس طرح مرد کو خواب میں جو ہے وہ احتلام ہوتا ہے، اگر عورت کو بھی اسی طرح ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی غسل کرے گی۔ یہ جو حدیث کا مضمون ہے، اس میں زیادہ دلچسپی اس وقت آتی ہے جب دوسری روایات سے اس کی تفصیل معلوم ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایک انصار کی خاتون تھیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ اگر عورت کو بھی احتلام ہو جائے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو وہاں پر موجود حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، ام سلیم تجھ پر افسوس ہے، تو نے ساری عورتوں کے سامنے، سب کے سامنے عورتوں کو جو ہے وہ رسوا کر دیا، تو عورتوں کو کہاں احتلام ہوتا ہے۔ یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو فرمایا پھر بچہ ماں کے مشابہ کیوں ہوتا ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جسم کہ مرد کا پانی جو ہوتا ہے، منی جو ہوتی ہے وہ گاڑھی ہوتی ہے اور اس کا رنگ جو ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے، جبکہ عورت کا پانی جو ہوتا ہے وہ پتلا اور زرد ہوتا ہے۔ ان میں سے جو بھی غالب آ جاتا ہے بچہ اسی کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ جس طرح مرد کو جو ہے وہ منی آتی ہے، اسی طرح عورت کی بھی اس طرح کا مادہ خارج ہوتا ہے۔ تو حضرت ام سلیم نے جب یہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ وہ بھی غسل کرے گی، تو لہٰذا اگر عورت کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ جائے تو عورت کے اوپر بھی غسل فرض ہوگا۔ اب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال پوچھا تو اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ ایک اس کو عجیب کیوں سمجھا، تو ان کا عجیب سمجھنا جو ہے وہ استعجاب جو ہے ان کا وہ عادت کی بنا پر ہے کہ عادتاً ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ عادتاً عورتوں کو یہ نہیں ہوتا، اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال امکان کی بنا پر پوچھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے۔ تو لہٰذا جس طرح مرد کا حکم ہے، مرد کو اگر احتلام ہو جائے تو اس کو غسل کرنا پڑتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر عورت کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ جائے تو وہ بھی غسل کرے گی۔ حکم میں مرد اور عورت دونوں یکساں ہیں، دونوں برابر ہیں۔ جس طرح مرد غسل کرے گا اسی طرح عورت بھی غسل کرے گی اگر اس کو احتلام ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے، وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن عطاء عن عائشة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عائشة قالت ہونا چاہیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بئس البیت الحمام هو بیت لا یستر وماء لا یطاہر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمام بدترین جگہ ہے، ہوا بیت لا یستر، وہ ایسا گھر ہے کہ وہاں پردے کا اہتمام نہیں ہوتا، اور اس کا پانی ایسا ہے کہ وہ پاکیزگی بخش نہیں ہوتا، وہ پاک کرنے والا نہیں ہوتا۔ وماء لا یطاہر، اور اس کا پانی ایسا ہے کہ وہ پاک کرنے والا نہیں ہے۔
اس روایت کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئسل بیت الحمام، حمام جو ہے وہ بدترین جگہ ہے۔ حمام جو ہے گزشتہ زمانے میں، پرانے زمانے میں غسل کی جگہ ہوتی تھی جہاں پہ لوگ غسل کیا کرتے تھے، اس کو حمام کہا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام میں طہارت، صفائی اور نظر کی حفاظت پر بہت زور دیا جاتا ہے، اور اس کی اہمیت کو جو ہے وہ ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے، راسخ کیا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی جو ہے وہ صاحب عقل سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے جو ہے وہ عورت اور مرد کے سطر کا پیمانہ بھی مقرر کیا ہے اور معیار بھی مقرر کیا ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہوتا ہے وہ سطر میں داخل ہے، اس کا کھولنا کسی کے سامنے جائز نہیں ہے، اس کا چھپانا فرض ہے۔ بلا ضرورت، بلا عذر اس کا کسی کے سامنے کھولنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، علاج معالجے کی غرض سے اگر شدید ضرورت ہے اور کوئی جو ہے وہ دیندار معالج اگر اس کو مشورہ دیتا ہے اور علاج کی غرض سے اگر وہ اس کا سطر کھولتا ہے تو پھر جائز ہے، ورنہ اس کا کھولنا ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ سخت حرام ہے۔ اسی طرح عورت جو ہے، عورت کا جو سطر ہے اس کے لیے شریعت نے یہ پیمانہ مقرر کیا ہے کہ عورت کا پورا جسم ہی جو ہے وہ سطر ہے، سوائے ہاتھ، چہرے اور پاؤں کے، وہ سطر میں داخل نہیں ہے۔ اگر وہ کھلے رہ جائیں نماز میں تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو اس زمانے میں، پرانے زمانے میں جو حمام ہوتے تھے ان میں پردے کا اہتمام بھی نہیں ہوتا تھا، لوگ ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو کر، ننگے ہو کر نہاتے تھے اور اپنی حاجت پوری کرتے تھے، غسل کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات جو ہے وہ خواتین بھی وہاں آ جاتی تھی اور وہ بھی غسل کرتی تھی، جس سے بے پردگی میں اضافہ ہوتا تھا اور جو ہے وہ بہت زیادہ بے پردگی ہوتی تھی۔ مرد کے سامنے عورت بھی غسل کر رہی ہے، مرد بھی کر رہے ہیں، اور وہاں پر جو پانی ہوتا تھا وہ پانی بھی صاف نہیں ہوتا تھا۔ ان ساری قباحتوں کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ حمام جو ہیں وہ بدترین جگہ ہیں۔ عورت کو تو بالکل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے سے منع کر دیا، کیونکہ عورت کے لیے پردے کا حکم ذرا سخت ہے مرد کے مقابلے میں، لیکن مرد کو بھی اجازت اسی صورت میں دی جبکہ مرد کے جسم کا وہ حصہ جو سطر میں داخل ہے وہ ڈھکا ہوا ہو، وہ چھپا ہوا ہو، وہ کھلا ہوا نہ ہو، تو مرد بھی اسی صورت میں وہاں غسل کر سکتا ہے جبکہ اس کا سطر جو ہے وہ کھلا ہوا نہ ہو۔ لیکن عورت کے لیے وہاں جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، کیونکہ عورت جو ہے وہ اس کا پورا جسم ہی سطر ہے، وہ پردے کی چیز ہے، تو اس کا جسم اگر نہاتے ہوئے کھلے گا تو بے پردگی ہوگی، بےہودگی ہوگی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدترین جگہ قرار دیا ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ ایسا غسل خانہ ہے جہاں پردے کا اہتمام ہوتا ہے، جہاں پانی صاف ہوتا ہے، تو وہاں جا کر غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ موجودہ زمانے میں جو غسل خانے اور حمام ہوتے ہیں تو وہاں ایسی صورتحال نہیں ہے، پانی بھی صاف ہوتا ہے اور پردے کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ جو شہروں میں جو ہے وہ حمام ہوتے ہیں، غسل خانے ہوتے ہیں، لوگ وہاں پر نہاتے ہیں اور جو ہے وہ پردے کا اہتمام بھی وہاں کیا جاتا ہے، پانی بھی صاف ہوتا ہے، بدنظری بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ایسے غسل خانوں میں غسل کرنے سے کوئی اس میں کوئی کسی قسم کی شرعی قباحت نہیں ہے۔ اگر طبی طور پر کسی شخص کو جو ہے وہ وہاں غسل کرنا اچھا نہیں لگتا تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر مجبوری ہے، غسل ضروری ہے اور غسل کوئی کرنا چاہتا ہے، ویسے بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے گرمی دور کرنے کے لیے بھی، تو بھی ایسے غسل خانوں میں جہاں پردے کا اہتمام ہو، پانی صاف ہو، بدنظری نہ ہو رہی ہو، تو وہاں پر غسل کرنا جائز ہے، جیسا کہ آج کل کے ہمارے زمانے کے غسل خانے ہیں۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ غسل خانے جو ہے وہ اس طرح کے ہوتے تھے کہ وہاں جو ہے وہ سب مرد آمنے سامنے ہی غسل کر رہے ہوتے تھے، پانی بھی صاف نہیں ہوتا تھا اور بعض اوقات عورتیں بھی آ جاتی تھی، عورت بھی جو ہے وہ جسم کھول کر، اپنا سطر کھول کر ننگا جسم جو ہے وہ غسل کر رہی ہوتی تھی مردوں کے سامنے، تو اس سے بڑھ کر بےہودگی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدترین جگہ قرار دیا اور وہاں جو ہے مرد کو سطر ڈھانپ کر اور عورت کو بالکل ہی جانے سے منع کر دیا۔ مرد جا سکتا ہے، عورت جو ہے وہ بالکل ہی نہیں جا سکتی، اس کو بالکل جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔
لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے خواب میں عورت پر غسل فرض ہونے اور اسی طرح حمام کا جو مسئلہ ہے اس کی تفصیل پڑھی ہے. یعنی جس طرح مرد کو احتلام ہوتا ہے خواب میں، اس طرح عورت کو ہو جائے تو اس پر بھی غسل فرض ہے، اور اسی طرح جو حمام اور غسل خانے ہوتے ہیں وہاں عورت کا جانا ممنوع ہے، اور مرد اگر پردے کا اہتمام ہو، بد نظری نہ ہو رہی ہو، پانی صاف ہو تو وہاں سطر ڈھانپ کر جا سکتا ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. نمبر 1، عورت کو احتلام ہو جائے تو غسل فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے حمام میں جانے سے منع کیا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.